24 اکتوبر 1947 کا دن آزاد کشمیر کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب آزاد کشمیر حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس دن کشمیری عوام نے مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ اور بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1947 میں جب بر صغیر کو تقسیم کیا گیا تو جموں و کشمیر ایک متنازع خطہ بن گیا۔ کشمیر کی عوام کی اکثریت مسلمان تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف کشمیری عوام میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں 24 اکتوبر کو مظفر آباد میں آزاد کشمیر حکومت قائم کی گئی۔ یہ دن کشمیریوں کی خود مختاری اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی علامت ہے۔ اس دن ظالم ڈوگرا حکمرانوں کے تسلط کے خلاف کشمیریوں نے مسلح جدوجہد کر کے ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروایا اور آزاد کشمیر کے نام سے کشمیریوں کی نمائندہ حکومت کی بنیاد ڈالی۔ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی ولولہ انگیز قیادت میں کشمیری حریت پسندوں نے ڈوگرا راج کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا یہ خطہ آزاد ہوا اور غازی ملت اس کے بانی صدر منتخب ہوئے۔ آج بھی 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں یہ دن مقبوضہ کشمیر کے جدوجہد آزادی کی مکمل کامیابی تک جاری رکھنے کے تجدید عہد کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر کشمیری عوام اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پریوں کلیوں کی آبادی، جنت ہے کشمیر کی وادی۔ اس وادی کے طول و عرض میں سبز چراگاہوں کی خوشبو لہراتی ہے، پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہی روح کو مہکاتی ہے۔ یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں، دیوانے جگنو بن کر۔ سیف ملوک ہر دل میں جاگے خوشبو بن کر۔ جھیلیں اس مونی وادی کی سبز آنکھیں ہیں، نیلم جیلم اور چناب کے بہتے دریا رگیں ہیں اس کی۔ جھرنے اس کی آوازیں ہیں، سر والے جن کو سنتے ہیں گر والے بھی سر دھنتے ہیں۔ ان دریاؤں کے البیلے مائیے ٹپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے دو بچے کشمیری بولے، حسن کے بند دریچے کھولے۔ برف کی شالیں اوڑے پیر پنجال کی وادی، جس کی تیز ہواؤں میں مچلے آزادی، جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور حنا کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں۔ خوشبو کے ہلکورے لیتے گرما گرم اور خستہ یہ کشمیری کلچے، تازہ ساگ اور مکی کی روٹی کے خوشبودار نوالے، بچپن کے یاروں کی صورت دل میں یوں گھر کر جاتے ہیں، دھڑکن دھڑکن لہراتے ہیں۔ جاڑے اور برفیلے موسم سے کچھ پہلے بکر والوں کے کچھ کنبے اپنی بھیڑوں کے جھرمٹ میں چلتے چلتے بانسریا کی میٹھی تانے لہراتے ہیں۔ سرف چناروں کی یہ دھرتی، مست نظاروں کی یہ دھرتی، شاہ بلود کی اس وادی پہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خاک کے اس کرے پر جنت اگر کہیں ہے،
सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है, और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। 24 अक्टूबर 1947 ये दिन कितना तारीखी लिहाज से कितना अहम है, और स्पेशली ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए यौम तासीस के नाम से याद किया जाता है। इस जो दिन है, इस दिन की अहमियत क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। यही वो तारीखी दिन और वही यादगार लम्हा था जिस दिन आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत का क़याम अमल में आया था। ये दिन कश्मीरी अवाम के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। इस दिन वो तरक्की और खुशहाली की उम्मीदें लेके आगे बढ़ते हैं। ये दिन उनके लिए एक खुशहाली और अज़म इस्तिक़लाल का दिन होता है। इस दिन को हर पाकिस्तानी और हर कश्मीरी पूरे जोश व खरोश के साथ यकजा होकर मनाते हैं। जितना ही इसको कश्मीरी अवाम फील करते हैं इस दिन की अहमियत को, उतना ही हर कश्मीरी और हर पाकिस्तानी मिलकर इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है कि इंशाअल्लाह वो एक न एक दिन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे और उनकी जो ये जदोजहद आज़ादी कश्मीर की तहरीक है, ये एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। उन्हें उनकी हक़ खुद इरादियत की जो प्रचार है, उसका जो एक बोलते हैं कि उन्हें हक़ खुदरादियत मिलेगी तो ही उनका वजूद जो है, उनका इल्हाक होगा पाकिस्तान के साथ। वो इस इल्हाक के कितने हामी हैं, ये हम बरसों से, कई दिहाइयों से देखते आ रहे हैं। वहाँ पर जो काबिज अफवाज है, अब भारतीय अफवाज है, वो एक न एक दिन इंशाअल्लाह शिकस्त हाल ज़रूर होंगे और जो कश्मीरी जदोजहद की आवाज़ है वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि 24 अक्टूबर का दिन कश्मीरियों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, और इसके लिए हमने मदऊ किया है। गुलाम कादिर साहब हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, 24 अक्टूबर 1947 का दिन तारीखी लिहाज से ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। पहले इस पे रोशनी डालेंगे कि हमारे नाजरीन को बताएंगे कि ये दिन कितनी अहमियत का हामिल है। जिस दिन डोगरा साम्राज्य के खिलाफ बगावत जब हुई और उसके बाद हिंदुस्तान ने 22 अक्टूबर को अपनी फौजें भेजी, उसके मुतबादिल के तौर पर जो हमारे इनकलाबी लोगों ने एक हुकूमत कायम की और उसका सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में, और उन्होंने, हमारा दावा ये था और आज भी दावा यही है कि ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की, महाराजा तो चूँकि भाग गया था, तो जब महाराजा भाग गया तो ये अवामी हुकूमत थी और अवाम के ताउन से लोगों ने उनको मुंतखब किया था। उस वक्त वो प्रजा सभा के मेंबर भी थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, जो उस वक्त की असम्बली थी। तो इस लिहाज से ये एक तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम डोगरा रूल था, और इसकी वजह से पूरी हमारी जो तहरीक है उसको एक सिमत मिली कि जी ये मुजफ्फराबाद में है, और इसका जो सिमत है जब तक कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक ये जदोजहद जो जारी रहेगी। और डेवलपमेंट, आज़ादी, साथ साथ शहरी हुकूक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंडर आ गई, और ये एक ऐसी हुकूमत बन गई जिसकी तमाम हमारी क़यादत ने जो इसको तस्लीम किया। और अक़वाम मुत्तहिदा के जब डेलिब्रेशन हुई उसमें भी इस हुकूमत को एक हिस्से की हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया। जानना चाहेंगे कि जब इस हुकूमत का क़याम अमल में लाया था उस वक्त ये बात भी टेबल पे रखी गई थी कि क्या आप पाकिस्तान या भारत के साथ इल्हाक चाहते हैं या आप आज़ाद रियासत के तौर पे खुद को मनवाना चाहते हैं। उस वक्त ये फैसला किया गया था कश्मीरी अवाम की तरफ से कि वो आज़ाद रियासत चाहते हैं, यानी वहाँ के जो महाराजा थे उनका ये फैसला था। नहीं, देखिए ना, आज़ाद रियासत का तो तसव्वुर वहाँ था नहीं। ब्रिटिश इंडिया जो पार्टीशन प्लान था जून का
اس کے تحت تو آزاد ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا جو برٹش انڈیا سے جب برٹشرز جا رہے تھے. تو اس وقت مہاراجا کو اختیار دیا گیا تھا ایز اے رولر انڈیا پارٹیشن پلان کے تحت کہ وہ علاقائی صورتحال اور آبادی کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ اس نے کس کے ساتھ جانا ہے. کشمیر کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ ایڈجسٹنٹ ٹو پاکستان اور مسلمانوں کی اکثریت، اس بنیاد پہ تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کشمیر کے لوگ جو ہیں، کشمیر کا علاقہ جو ہے پاکستان کا حصہ بنے گا. ٹھیک. لیکن مہاراجا نے اس کے الٹ کیا. تو مہاراجا نے غلط کیا. مہاراجا نے اس سے الٹ کیا، اس نے ہندوستان کی طرف چلا گیا. لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے یہ تو ہو گیا مہاراجا نے کیا رول پلے کیا، پارٹیشن پلان کیا تھا وہ الگ بات ہے. لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو اس وقت تنظیم تھی جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی وہ دو تنظیمیں تھیں، مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس. مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں اپنے اجلاس میں پاکستان بننے سے قبل، پاکستان ابھی آزادی 14 اگست سے پاکستان آزاد ہوتا ہے، اس سے قبل اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر کے اجلاس میں یہ طے کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے اور ہم پاکستان، ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے، جس پہ آج تک پورے جموں کشمیر کے لوگ جو ہے اس پہ عمل پیرا ہیں اور اسی جدوجہد میں آج تک لگے ہوئے ہیں. تو وجوہات کیا تھی کہ مہاراجا نے اس وقت آزاد ریاست کا فیصلہ کیا؟ ایک تو یہ کیونکہ کیورس بات ہے کہ اگر جو جغرافیکلی اگر دیکھا جائے وہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، پھر ایسی کون سی وجوہات تھی؟ یا وہ پہلے سے ہی ہندوستان سے شاید اتنا ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے کہ وہ اس طرف ایک آزاد ریاست کے طور پہ چلے گئے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا مس انٹرپریٹیشن آف دی ہسٹری ہے. جی. وہ اس طرح ہے کہ مہاراجا نے ان کو فیصلہ کرنا تھا، وہ فیصلہ کرنے میں انہوں نے دیر کر دی. انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کے تحت ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا. ٹھیک. اگر اسٹینڈ سٹل پاکستان کی طرف سے تو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو ایگری کیا گیا، بھارت نے ایگری نہیں کیا اور انہوں نے حالات ایسا پیدا کیے کہ اپنی فوج لا کر انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا. اور مہاراجا نے اس وقت ان کو صرف آئی تھنک 2 وزارتوں میں اجازت دی تھی کہ اس کی سپردگی کی تھی بھارت کے حوالے. نہیں، 4. انہوں نے جو آپ اگر ڈاکومنٹس اٹھا کر دیکھ لیں، ان ڈاکومنٹس میں لکھا ہوگا، جو ایکسیشن ڈاکومنٹ ہے وہ دیگر ریاستوں کا بھی وہی تھا. اس میں تھا کہ فارن افیئرس، کرنسی اور ڈیفنس، اور بعد میں کمیونیکیشن کو ڈالا گیا. لیکن وہ اس وقت وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا جب خود بھارت اقوام متحدہ میں چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عارضی انتظام ہے اور جب پیس ریسٹور ہوگا اور اس کشمیریوں کو حق خود ارادیت دی جائے گی اور حق خود ارادیت کے اصول میں ہندوستان اور پاکستان دونوں مدد کریں گے اور اقوام متحدہ کے زیر انتظام ریفرنڈم ہوگا، جس کو پلیبسائٹ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ریفرنڈم میں کشمیریوں کو یہ حق ملے گا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. سر، اس میں پہلے تو یہ جب بھارت نے اپنی فوجیں وہاں پہ غیر قانونی طور پہ اتاری، اس سے پہلے کا جو وقت تھا 1947 سے لے کے 1949 کے بیچ تک کا، اس میں وہاں کی لوگوں کو کس طرح کی زندگی کی اجازت تھی، وہاں کیا جو ہے صورتحال تھی، اس پہ ذرا پوچھنا چاہوں گی کہ جب وہ ایک آزاد ریاست کی طور پہ رہ رہے تھے وہاں کے لوگ، تب وہاں کی زندگی اور وہ معیار کیا تھا اور اب وہاں کی زندگی کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ 1947 سے پہلے کا اگر آپ پوچھیں گے تو وہ الگ بات ہے. لیکن آزاد حکومت کا آزاد حکومت جب ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں قائم ہوئی 1947 میں 24 اکتوبر کو، اس کے بعد سے یہاں پہ آزادی ملی، یہاں پہ بیگار ختم ہوا، یہاں پہ جو ہے ظلم و ستم کا جو مہاراجا کے فورسز کی طرف سے ظلم و ستم تھا وہ ختم ہوا. لوگوں کو اپنی خوشحالی کے لیے پاکستان آنے جانے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا گیا. لوگوں کو تعلیم میں، اس زمانے میں ہمارے پاس پورے آزاد کشمیر میں ایک انٹر کالج تھا میرپور میں. تو آج اگر آپ دیکھیں تو 5 یونیورسٹیز ہیں، 3 میڈیکل کالج ہیں، 2 انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اسی طرح سینکڑوں ڈگری کالج ہیں، سینکڑوں انٹر کالج ہیں، 6000 سے زائد پرائمری اسکول ہے، ہائی اسکول ہیں.
تو یہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. اس زمانے میں مہاراجہ کے دور میں ہمارے پاس اس آزاد خطے میں 1 کلومیٹر بھی پختہ سڑک نہیں تھی. آج تقریباً کوئی 7,000 کلومیٹر سے زائد جو ہے پختہ سڑکیں ہیں. آج آپ ایک انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے آپ جا سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں. ٹریول ٹائم کم ہو گیا. لوگوں کا بجلی ہے, میڈیکل فیسلٹیز ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. بالکل, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہاں پر کیا ترقی دیکھنے میں ہمیں آئی ہے؟ وہاں پہ کیا اسکولوں کالجوں میں تعلیمی معیار میں کوئی بہتری آئی ہے؟ آپ دیکھیں نا, مقبوضہ کشمیر میں لوگ آج بھی تحریک آزادی میں مصروف ہیں. ہندوستان نے 90 کے بعد وہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. 90 کے بعد کوئی نہیں کی. اور یہ بات کو چھپایا بھی جا رہا ہے. انہوں نے تو ہندوستان نے جیسے انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں نہیں جانے دیتے. جی. ہندوستان جو ہے وہاں پہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کو نہیں جانے دیتے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو نہیں جانے دیتے. تو کوئی چیز ہے نا چھپانے کی. بالکل ایسا ہی ہے. ویسے تو نہیں ہے. دنیا کا ہر ملک ہر فورم پہ اپنے اپنے طور پہ ہندوستان پہ پریشر ہے. اگر پریشر نہ ہوتا تو لیکن پریشر کے باوجود بھی 77 برس کا عرصہ سر بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک فیز آتا ہے قوموں کے ہسٹری میں. مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ایک الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. غزہ میں آپ دیکھیں, لبنان میں دیکھیں, جو کچھ ہو رہا ہے. مطلب یہ مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ مظالم ڈھا رہے ہیں. یہ مظالم ڈھا رہے ہیں, ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں نا, ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, فلسطین کا نہیں ہوتا, کشمیر کا نہیں ہوتا. تو یہ وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے اتنا بھی پائس پلیس نہیں ہے کہ جتنا آپ تصور کرتے ہیں.